کسی کے قدموں کی چاپ سنی، خیموں کے باہر پہرےدار زندہ تھا زینب کا، چھوڑ کے مرتجز کو باہر نکلا، بھاگ کے نیام سے تلوار نکالی، جب دور دیکھا کہا اے شخص یوں کون ہے؟ آگے سے آواز آئی بھیا عباس پہچان، میں تیرا بھیا حسین ہوں، میں کربلا کے میدان سے کنکر چن رہا ہوں، یہ ادھر آ دیکھ، یہاں میرا قاسم پامال ہوگا، اس کو کنکر نہ چوے، میں کنکر چن رہا ہوں، ادھر آ دیکھ، یہاں اکبر کو برچھی لگے گی، اس کی پشت پہ پتھر نہ چوے، میں پتھر چن رہا ہوں، عباس ادھر آ دیکھ، یہاں تیرا دایاں بازو گرے گا، میں اپنے ہاتھوں سے یہ ریت صاف کر رہا ہوں، یہاں تیرا بایاں بازو گرے گا، میں یہاں اپنے ہاتھوں سے اپنا امامہ کھول کے تیرا بایاں بازو گرنے کی جگہ صاف کر رہا ہوں، عباس ادھر آ دیکھ، یہاں تیرے سر پہ گرز لگے گا، تیرے شانوں پہ موجود قرآن کھل جائے گا، اس رحل میں تو زین سے زمین پہ آئے گا، میں اپنے چہرے سے پھونکے مار مار کے تیری مقتل گاہ کو صاف کر رہا ہوں۔ دو بھائیوں میں یہ گفتگو سنی سجاد نے، سجاد خیمے سے باہر آیا، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، سجاد اتنی آسانی سے خیمے سے باہر نہیں آیا، سجاد غیرت کا بیمار تھا، آج کی رات صبر کا قرآن زندہ تھا، کل کی رات صبر کا قرآن مارا جائے گا، غیرت کا قرآن لوٹا جائے گا، غیرت کا قرآن۔ سجاد سر پہ ماتم کرنا، جب سننا سجاد خیموں سے باہر آیا، کس کا سہارا لے کے؟ 4 سالہ سکینہ کا سہارا لے کے سجاد خیموں سے باہر آیا، آگے کہا چچا عباس، بابا حسین، ذرا مولا شبیر میری ایک عرض ہے، میری پھپھیاں میری مائیں خیموں میں تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں، توحید بچانے والی بیویاں عبادت کر رہی ہیں، ذرا سنو، ہم خیمے سے باہر ہیں، یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں تو ملونوں تک بھی جا رہی ہوں گی، اگر بابا آپ اجازت دو آج خیمے تھوڑے پیچھے ہٹا لے آج کی رات۔ اب مولا نے کہا سجاد آج خیمے یہاں رہنے دے، کل کا گزر جائے گا دن، کل کی رات آئے گی، تو جانے، خیمے جانے، زینب جانے۔ سنو گے عزادارو، وہ رات آخری پہر میں آ گئی، جس کی صبح اکبر کی جوانی سے شروع ہوئی، حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گئی۔ مجھے ایک بار اور کہنے دو، بڑا حوصلہ ہے جو تم سن رہے ہو، تمہارے درمیان کہیں مولا سجاد بھی آئے ہوئے ہیں، میری بہنوں بیٹیوں میں کہیں کالے برقع والی پہلو پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہے، اپنے چہرے ایسے بناؤ کہ سکینہ ان سے پوچھے کہ میرے بابا کو رونے والے یہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ سنو گے عزادارو، یہ وہ رات ہے جب چراغ بجھا دیے گئے، بجھے چراغوں میں زینب اکبر کو دیکھتی رہی، فروا قاسم کو دیکھتی رہی، بجھے چراغوں میں رباب اصغر کے رخسار پہ پیار کرتی رہی۔ سنو گے عزادارو، بجھے چراغوں میں سکینہ مطمئن تھی کہ بابا کی گود میں تھی۔ سنو گے عزادارو، یہ دن اکبر کی جوانی سے چڑھا اصغر کے بڑھاپے پہ، یاد ہے تمہیں
असगर जिस दिन पैदा हुआ था, क्या तारीख थी? 10 रजब ना गिनो, शाबान, रमजान, 10 मुहर्रम को असगर 6 माह का हुआ। जालिम 9 को जंग करना चाहते थे, मौला ने एक दिन मुअख्खर करवाया। मौला चाहते थे असगर 6 माह का हो जाए, क्योंकि हमारी शरीयत में कम से कम कुर्बानी 6 माह की होती है। सुनोगे अज़ादारों, सुनोगे तुम अज़ादारों, असगर को जो रुबाब ने आखिरी बार गोद में लिया, हाँ, अब्बास शाने कटा चुके थे। अब जो हुसैन ने इर्द गिर्द देखा, सवाए कासिम के अब्दुल्ला के कोई और नजर ना आया। ये अब्दुल्ला इब्न हसन वो है जो बिल्कुल सबसे आखिर में, जब खैमों में आग लगी, जब घोड़े दौड़ाए गए, ये घोड़ों के सुनों के नीचे पामाल हुआ। सुनोगे अज़ादारों, अब हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया, हाल में नासिर यनसुरना, हाल में नासिर यनसुरना। कोई नासिर बचा ही नहीं था। मोहम्मद का नाम हुसैन करबला में तन्हा रह गया था, शब्बीर अकेला हो गया था। अब जो तीसरी बार हुसैन ने कहा हाल में नासिर यनसुरना, 28 रजब का वादा असगर को याद आया। 6 माहे असगर ने हुम्मत के खुद को झूले से गिराया और कोहनियों के बल खेमे से ऐसे बाहर आया जैसे बाबा हुसैन अकबर के लाशें पर गए थे। अब हुसैन ने असगर को उठा के रुबाब को दिया, कहा मेरे सबसे बड़े मुजाहिद को तैयार कर। अब जो रुबाब ने असगर को तैयार किया। सुनोगे अज़ादारों, ये वो असगर है जो 3 मुहर्रम से जिसने शीरे मादर नहीं पिया था। मैं इससे ज्यादा पर्दे से गुजर नहीं सकता। पानी 2 को खत्म हुआ था, 3 के बाद किसी माँ ने पानी नहीं पिया। मेरी माए बहनें जानती है, माँ अगर पानी न पिए तो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। असगर 3 मुहर्रम से प्यासा था। आज 10 मुहर्रम थी। मौला आज 10 मुहर्रम का दिन तेरे एजाज से 72 घंटे का हो गया था। अरे 10 दिन का प्यासा असगर, जब असगर के लबों पे तैयार करती हुई अम्मा रुबाब के आंसू गिरे, असगर समझा पानी आ गया, असगर के होंठ खुल गए। अब रुबाब ने अपनी रहल में सजाया कुरान, अब सजाया कुरान, अपने मौला, अपने आका, अपने हाकिम हुसैन के हवाले किया। हुसैन असगर को लेके आए मैदान में जो लेके आए। अब हुसैन ने कहा वो देखो फुरात है, ये मेरी अम्मा का हक के महर है, तुम्हारे जानवर भी पानी पी रहे हैं। अरे क्या हो गया? मेरे असगर को अगर 2 घूंट दे दो, जरा देखना मेरी तरफ देखना। 6 माहे बच्चे को कितना पानी चाहिए होता है? सिर्फ इतना। जालिमों ने कहा हुसैन नाम असगर का करता है, पानी तुझे खुद चाहिए। अगर असगर को पानी चाहिए असगर से कह मांग। मौला ने कुरान को करबला की तपती रेत पे लिटाया। अब असगर ने मुंह किया फौज अशकिया की जानिब। मलूनों ने कहा इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन का कलाम कता करो वरना करबला में ज़ल्ज़ला आएगा, हम मारे जाएंगे।
حسین نے حجت تمام کر کے دوبارہ اصغر کو گلے لگایا۔ ملعونوں نے ہرمل کو منتخب کیا کہ ہرمل تیر چلا۔ ہرمل نے 6 قسم کے تیروں میں سے وہ تیر چنا جو 3 پھلوں والا سے شعبہ تیر تھا، جس کو جوان سے جوان عرب کھڑے ہو کے نہیں چلا سکتا تھا۔ ملعون نے گھٹنا ٹیکا کربلا کی زمین پر۔ اب جو اس نے تیر چلانا چاہا، کمان کو ڈھیلا کیا، پھر تیر چلانا چاہا، کمان کو ڈھیلا کیا، پھر تیر کو جوڑا، پھر کمان چھوڑ دی۔ ظالم کہتے ہیں ہرمل تو بڑا تیر انداز ہے، آج کیوں کمان چھوڑ رہا ہے؟ کہتے ہیں کیا کروں، پہلی دفعہ جو تیر جوڑا سامنے محمد آ گیا، پھر جو تیر جوڑا سامنے علی آ گیا، اب جو تیر جوڑا ایک کالے برقعے والی بی بی اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی ہرمل نہ مار، اس کا بابا میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے۔ اب ہرمل نے تیر جوڑا، اب اس نے تیر چلایا، وہ تیر اصغر کے گردن میں لگا۔ مورخ نے لکھا ہے وہ تھے شعبہ تیر بیلوز نے ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو چیر گیا۔ ذاکر اتنا ہی پڑھتے ہیں، دمت الثاقبہ میں لکھا ہے، اور دمت الثاقبہ میں لکھا ہے اتنے میں کسی ملعون نے اصغر سے پہلو سے تیر چلایا، وہ تیر اصغر کے پہلو میں لگا۔ اصغر کی موتیے کی کلیوں جیسی پسلیاں بائیں پہلو سے دائیں پہلو میں، حسین اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملنے لگا۔ باقی کے خون کا اصغر کو کفن دیا۔ اب حسین نے ذوالفقار سے خیمہ گاہ کے سامنے جو دیکھ آئے ہو وہ تو جانتے ہو خیمہ گاہ کہاں ہے، اور جو نہیں گئے مولا ابھی لے جائے۔ خیمہ گاہ کے سامنے مولا نے خیمے کے دروازے کے سامنے ذوالفقار سے قبر بنائی، اصغر کو قبر میں ڈالا۔ مولا نے خون سے کفن دے کے اصغر کو قبر میں ڈالا۔ سنو گے عزادارو، مولا مٹھی بھر کے ریت ڈالتے جاتے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے جاتے۔ پیروں پہ ریت ڈالی، گھٹنوں پہ ریت ڈالی، شکم پہ ریت ڈالی۔ اب جو موقع آیا حسن کے رخساروں کا، مولا کی دھاڑیں نکل گئی۔ رباب میری مدد کر، اپنے گلاب کو چھپا۔ رباب نے گلاب چھپا دیا، خیموں میں آگ لگ گئی، سر کٹ کے نیزوں پہ سوار ہو گئے۔ سنو گے عزادارو، سارے سر نیزے پہ سوار ہوئے، ایک سر نہیں ملا، وہ سر اصغر تھا، وہ سر اصغر کا تھا۔ ملعونوں نے ایک تجویز بنائی، نیزہ برداروں کو گھوڑے پہ چڑھایا، نیزہ برداروں میں نرم نرم ریت پر اب جو نیزے مارنے شروع کیے، ایک نیزے کے ساتھ رباب کے اصغر کا سر آ گیا۔ سنو گے عزادارو، اس ملعون نے گھٹنے پہ رکھا اور سر کو خنجر کے ساتھ جسم سے جدا کیا، جسم اڑا کے پھینکا۔ جب مولا کے جسد پہ گرا، سر لے گیا ظالم، رباب اجڑ گئی، حسین اجڑ گیا۔ ماتم اصغر، ماتم اصغر۔ یہ دیکھو، یہ اصغر کا کرتا سغرا نے سی کے بھیجا تھا، ہائے اصغر مارا گیا۔
جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹاؤ سفر